اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ دا کوئنز گیمبٹ سیزن 1 ایپیسوڈ 3۔ تیسرا حصہ بیتھ اور اس کی اصل ماں کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اس کی ماں جھیل میں تیراکی کر رہی ہوتی ہے۔ لگتا ہے کہ بیتھ کا اپنی ماں کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے۔ اس کے بعد منظر سنسناٹی میں چلا جاتا ہے اور یہ سال 1963 ہوتا ہے۔ بیتھ اور اس کی ماں شطرنج کے ٹورنامنٹ کے لیے تیار ہو کر ہوٹل کے ایک اچھے کمرے کے لیے ادائیگی کرتی ہیں۔ جب وہ اندراج کرتی ہیں تو وہ پہلے ہی جانتی ہیں کہ وہ کینٹکی کی ایک چیمپئن کے ساتھ ہیں۔ ڈبل پین جو کہ ایک اخبار ہے، اس میں بتاتے ہیں کہ کس طرح بیتھ کی مقبولیت دور دراز تک پہنچتی ہے۔ تیسرے حصے میں بتایا گیا ہے کہ بیتھ اور اس کی ماں شطرنج کی دنیا کو کس کس طرح آزماتے ہیں۔ جب وہ پہلے مرحلے میں شرکت کرتی ہے تو اس کا حریف اسے گالی دیتا ہے۔ اسے پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ وہ ہارنے والا ہے۔ جب وہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں واپس آتی ہے تو وہ یہ دیکھنے کے لیے دوبارہ کھیل کھیلنا شروع کرتی ہے کہ آیا اس کے کھیل میں کوئی کمزوری تو نہیں۔ جب وہ اپنے کھیل کا جائزہ لیتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہاں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ بیتھ کے دوسرے میچ میں اس کی ماں دکھتی ہے۔ بیتھ کے ہائی اسکول کے دوست اس سے US اوپن جانے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ روسی ٹورنامنٹ میں کھیلنے کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ روسی ناشتے میں امریکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ جب یہ ٹورنامنٹ ختم ہوتا ہے تو بیتھ مسز وٹلی یعنی اپنی ماں کے لیے ایک خاص کمیشن مقرر کرتی ہے۔ بیتھ ایک اور ٹورنامنٹ جیت لیتی ہے۔ بیتھ اور اس کی ماں اس شطرنج کے کھیل کے ساتھ جڑی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ بیتھ اور اس کی ماں مختلف ریاستوں میں سفر کرتے ہیں اور انعامی رقم جمع کرتے ہیں۔ مقبولیت میں اضافے کی وجہ سے ایک صحافی بیتھ کا انٹرویو لیتی ہے۔ صحافی اس سے یتیم ہونے کے بارے میں پوچھتی ہے اور یہ بھی پوچھتی ہے کہ اس نے شطرنج کھیلنا کیسے سیکھا۔ صحافی بیتھ سے یہ بھی پوچھتی ہے کہ کیا وہ مردوں کے خلاف کھیلنے پر ڈرتی ہے۔ بیتھ نے وضاحت کی اور یہ بتایا کہ کس طرح یتیم خانے میں ایک صفائی کرنے والے نے اسے شطرنج کھیلنا سکھایا۔ بیتھ بات کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ وہ کس طرح شطرنج پر قابو پا سکتی ہے اور اس پر غلبہ حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ یہ کھیل دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر وہ ہارتی ہے تو اس میں صرف اسی کی اپنی غلطی ہوگی۔ صحافی نے بیان کیا کہ بیتھ کے کھیل کے دوران بیتھ کو ایسے چالیں نظر آتی ہیں جن میں کوئی نہ کوئی پیٹرن ہوتا ہے۔ یہ وزڈم اور میڈنس یعنی عقل مندی اور پاگل پن کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اس بات کے بعد مسٹر وٹلی یعنی بیتھ کی ماں انٹرویو ختم کر دیتی ہے اور اس صحافی کو باہر بھیج دیتی ہیں۔ بیتھ کی ماں مسز وٹلی میگزین میں انٹرویو پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ بیتھ غصے میں ہے کہ زیادہ تر مضمون لڑکی ہونے کے بارے میں ہوتے ہیں۔ وہ واضح طور پر محسوس کر رہی ہوتی ہے جیسے اس کی صلاحیتوں کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اسکول میں اسے لڑکیوں کی پارٹی سے مدعو کیا جاتا ہے۔ اس کی مقبولیت اس کی معاشرتی زندگی کو بڑھا رہی ہوتی ہے۔ جس پارٹی میں انہیں مدعو کیا جاتا ہے، لڑکیاں وہاں بیتھ سے ٹورنامنٹ اور لڑکوں کے بارے میں سوالات کرتی ہیں۔ یہ منظر یہ ظاہر کرتا ہے کہ بیتھ کس طرح ان لڑکیوں جیسی نہیں ہوتی۔ وہ ان پارٹیوں میں گپ شپ اور موسیقی سننے میں دلچسپی نہیں رکھتی ہے۔ بیتھ خاموشی سے روانہ ہو جاتی ہے اور گھر کی طرف چل پڑتی ہے۔ جب وہ گھر پہنچتی ہے تو وہ شراب پی کر بستر پر شطرنج کے کھیل کھیلنے کا تصور کرتی ہے۔ ٹاؤنز چاہتا ہے کہ وہ جس اخبار میں لکھتا ہے اس کے اندر بیتھ کے بارے میں بھی لکھے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس کے ساتھ کھیلے گی، اور وہ اس کی کچھ تصویریں بھی بنائے گا جو وہ اپنے آرٹیکل میں لگائے گا، اور پھر وہ گھبرا جاتی ہے۔ بیتھ ٹاؤنز کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنی ماں کے سامنے بیئر نیچے گرا دیتی ہے۔ وہ اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ کیا اسے کوئی اور بیئر مل سکتی ہے۔ جیسے جیسے ٹورنامنٹ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، بیتھ اپنی ماں کو ساتھ والے کھلاڑیوں کے بارے میں بتاتی رہتی ہے۔ ان میں بینی واٹس بھی شامل ہوتا ہے جو کہ ایک چائلڈ جینیس بھی ہوتا ہے۔ بیتھ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اس سے خوفزدہ نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ صرف ایک کھلاڑی سے ڈرتی ہے اور وہ روسی برگوف ہے۔ بیتھ بار میں بینی سے بات کرتی ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اسے کچھ سال قبل بیلٹک کے ساتھ کھیل میں کاسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس گفتگو نے اسے بھڑکا دیا اور وہ اپنی غلطی دیکھنے کے لیے شطرنج بورڈ دیکھتی ہے۔ جب وہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ بیلٹک اسے ہرا سکتا تھا اور اس کے ذہن پر اس بات کا اتنا زیادہ اثر پڑتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، اور بینی اخبار میں اس کے بارے میں پڑھ کر اس کا تجزیہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب کھیلوں کی بات کی جاتی ہے تو مبصرین ہمیشہ تجویز کرتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ذہنی پہلو ہوتا ہے۔
تیسرے حصے کے اختتام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح بیتھ کتاب کے ذریعے ہر چال سے واقف ہوتی ہے، لیکن اسے بس ذہن کے کھیل کھیلنا سیکھنا چاہیے۔ ٹورنامنٹ میں بینی اور بیتھ ایک دوسرے کے خلاف کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ کھیل میں ایک سسپینس کا وقت ہوتا ہے۔ بیتھ اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ بینی کی کمزوریوں پر وار کرنا چاہتی ہے، لیکن بینی نے کوئن کا تبادلہ کرنے پر بیتھ کو مجبور کیا اور اسے مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا۔ بیتھ یہ ٹورنامنٹ ہار جاتی ہے اور اسے استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ وہ چیخنا چاہتی ہے، پریشان ہوتی ہے، وہ اپنے کھیل کا تجزیہ نہیں کر سکتی۔ بیتھ اور اس کی ماں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ٹورنامنٹ سے نکل جاتے ہیں، اور یہاں تیسرے حصے کا اختتام ہوتا ہے۔ لائک، کامنٹ، شیئر، پریس دی بیل آئکن۔